اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اس سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیت میں یتیموں کے مال کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ ناسمجھ ہیں، بے عقل ہیں، انہیں ان کا مال، اپنا مال نہ دو، کیونکہ مال اتنی قیمتی چیز ہے جس کے ذریعے سے دنیا کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو اپنے تحویل میں رکھ کر کے اس مال کو ان کے اوپر خرچ کرتے رہو، ان کے ہاتھ میں مت دو، انہیں مالک مت بنا، تصرف میں مت دو۔ کھانے کے، پہننے کا جو بھی ان کا خرچ وغیرہ ہے وہ دیتے رہا کرو، اور انہیں سمجھاتے بھی رہا کرو کہ یہ مال تمہارا ہی ہے، ایک دن آئے گا کہ ہم تمہیں دیں گے، لیکن اب تمہارے اندر اتنی سمجھ نہیں آئی کہ ہم تمہیں دیں، تاکہ یہ مال ضائع نہ ہو، مال خراب نہ ہو۔ اس لیے اپنے تحویل میں رکھ کر کے کیا کرتے رہو، ان کے اوپر خرچ کرتے رہو، ان کے ہاتھ میں مت دو، ان کی جو ضروریات ہے اس کو پوری کرتے رہو۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کب دینا ہے اور دینے سے پہلے کیا کچھ کرنا ہے۔ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، اس لیے اب سنیے اللہ تعالیٰ کا آرڈر کیا ہے۔ فرمایا وابتلوا الیتامى، خاص کر کے متولیوں سے، جو بالغ بچوں کے متولی ہیں، ذمہ دار ہیں، کیا بولنے کو، گارڈین، ان کو حکم ہے کہ تم یتیموں کو پرکھتے رہا کرو، جانچتے رہو، امتحان لو۔ وابتلوا الیتامى، یتیموں کو جانچتے رہو، ان کو آزماتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو، انہیں پرکھتے رہو، ان کے اندر سمجھ آئی یا نہیں آئی، نفع نقصان کا ان کے اندر، اچھے برے میں تمیز ان کے اندر آئی یا نہیں آئی، جانچتے رہو۔ کبھی کبھی خرید و فروخت کرنے کے لیے مال ان کے حوالے کرو، تھوڑا بہت دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی سمجھ آئی ہے، نفع میں نقصان میں پہچاننے کی۔ کبھی کبھی خرید و فروخت کے معاملات ان کے سپرد کرو، پورے طور پہ نہیں، تھوڑا بہت۔ بالغ ہونے سے پہلے مال سپرد کرنے کے پہلے انہیں جانچتے رہو۔ وابتلوا الیتامى، ورنہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے کہ ان کے اندر شعور ہے، سمجھ ہے، سمجھداری آئی۔ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم انہیں پہلے کیا کرتے رہو، جانچتے رہو، کچھ دے دلا کر کے۔ کچھ سمجھ میں بات آ رہی؟ وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچے۔ نکاح کو پہنچنے کا مطلب نکاح کی عمر کو پہنچے، اس سے مراد بالغ ہونا، اس سے مراد بالغ ہونا۔ نکاح کو پہنچنے کا مطلب نکاح کا ٹائم آئے وہ نہیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، نکاح کے عمر کو پہنچ جائے۔ وہ نکاح کی عمر کون سی ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن سب سمجھتے ہیں نکاح کی بالغ ہونا۔ بالغ اس کی دو علامت ہے، ایک ہے جسمانی علامت۔ جسمانی علامت کا مطلب لڑکی ہے تو اس کو حیض آنا، حیض آتے ہی
لڑکی کو کیا ہو گئے، وہ بالغ ہو گئی، کسی کو 9 میں، کسی کو 10 سال میں، کسی کو 12 سال میں۔ ویدر کے حساب سے، کلائمیٹ کے حساب سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ عرب کنٹری میں ہو سکتا ہے جلدی ہو، دوسرے کنٹری میں کم ہو، ٹھنڈے علاقے میں ذرا دیر سے ہو، یا گرم علاقے میں جلدی ہو، اور جہاں بوائلر مرغی کھاتے وہاں تو اور بھی جلدی ہو۔ کیا خان صاحب جلدی ہو جاتے۔ 1 سال کی مرغی 2 مہینے میں نہیں، 1 سال میں بڑے ہوتے بولتے مرغی، ہمارے یہاں 2 مہینے میں ایک دم ریڈی ہو جاتے۔ وہ علاقے کے حساب سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ اور لڑکا ہے، اس کا احتلام ہونا، احتلام اگر ہو جائے تو سمجھ جائے گا کہ وہ بچہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ وہ بھی کبھی 13 سال میں، کبھی 14 سال میں، کبھی 15 سال میں، اوپر نیچے طبیعت کے حساب سے، اس کی مزاج اور جسمانی ہیلتھ کے حساب سے۔ ایسی کوئی علامت، یہ ایک علامت ہے بالغ ہونے کی۔ دوسری علامت ہے عمر۔ 15 سال ہو جائے تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ لڑکی ہو لڑکا ہو، وہ بالغ ہو گئے سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ گورنمنٹ کی نظر میں 18 سال ہو جانا لڑکی کو، اور پھر لڑکا ہے تو 21 سال کا ہو جانا نکاح کی عمر۔ ووٹر آئی ڈی کے لیے 18 سال ہو گئے تو ہو گئے، دونوں نہیں، دونوں کے لیے کچھ قانون نا، نکاح کے لیے ایسا نہیں۔ اب اس پتہ نہیں لڑکی کو بھی اب آگے بڑھا رہے ہو، 21 کر رہے، اور ذرا اتیاچار زنا ہونا سب ہونے دو۔ نکاح سے پہلے پورا ستیہ ناش ہونا اس لڑکی کا، اس کے بعد میں نکاح کرنا۔ کچھ بھی بچ کے نہیں رہنا۔ اللہ بچانا، کیسی سمجھ ہے لوگوں نے۔ حتیٰ اذا بلغ النکاح، تو 15 سال کو پہنچنا، بچے بالغ ہوں، یتیم بچہ بالغ ہو جائے تو فرمایا اس وقت تک انہیں کیسے کرتے رہو، ذرا جانچتے رہو، ان کے اندر شعور ہے نہیں ہے، سمجھداری ہے، نفع نقصان میں جانچتے رہو۔ حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ بلوغ کو، بالغ ہو، نکاح کے عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر ان میں تم دانش مندی دیکھو، یعنی سمجھداری تم محسوس کرو۔ اس کے اندر اب سمجھداری آ گئی، بچہ بہت سمجھدار ہو گیا ہے، نفع نقصان میں، اچھے برے میں تمیز کرنے والا بن گیا ہے۔ تم نے جانچا ہے خرید و فروخت کے معاملے دے کر کے، اب سمجھ میں بہت چالک ہے، ماشاءاللہ بہت چالک ہو گیا۔ فرمایا اگر تم ان میں دانش مندی کو محسوس کرو، معلوم کرو، دیکھ لو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب کیا کرو، ان کے مال ان کو دے دو، ان کا مال ان کو دے دو، اب اپنے پاس مت رکھو۔ اب تو سمجھ آ گئی ان کو، اب اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے، اب ان کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری خود سمجھ لیں۔ کب تک تم ان کو ایسے بچوں کی طرح سمجھتے رہو گے؟ اب تو بڑے ہو گئے، اب تم نے جانچا بھی ہے کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو گیا۔ پیر پہ کھڑا ہونا سمجھ میں، ذمہ داری کا احساس، کہ میرے کسی بچے کو ہے نا بچپن سے ماں باپ کی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے، بچپن سے۔ کسی کو ہے نا شادی ہو کے بچے ہوئے تو بھی ماں باپ کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، بیوی بچوں کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، نہیں ہے، سچ بولو، کیسے بولو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذمہ داروں سے، متولیوں سے کہ جانچو، خوب جانچو، ان کے اندر عقل مندی ہے، سمجھداری ہے، جانچو۔ جیسے تم محسوس کرو کہ یہ سمجھدار ہو گیا ہے تو پھر ان کا مال ان کو دے دو، تاکہ وہ خود سے ہی اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرے۔ کوئی کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے جاتا ہے، یہ سمجھ میں ہم لوگ اس وقت نہیں، یہ ہم لوگ اب سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم یتیم بولے تو کس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، سمجھ ایسا نہیں۔ کبھی باپ مرتا ہے تو بہت کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، اب وہ بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، اب وہ ساری ذمہ داری کس کے، وہ باپ کے بھائی یا اس کے باپ دادا وغیرہ کے لیے۔ بڑا پراپرٹی ہے، کھیتی باڑی کرنے کی زمین ہے، زراعت ہے، کارخانہ ہے، ریئل اسٹیٹ کا دھندا تھا اس کا بیچارے کا، یہ سب چلانا ہے۔ اب کون چلانا ہے؟ ابھی یتیم بچہ اب جب بڑا ہو جائے، فرمایا اس سے پہلے خوب جانچو، اس کے بعد ان کے حوالے کرو، سمجھ رہے؟ اب یہ کارخانہ چلا سکتا ہے، اب یہ دکان چلا سکتا ہے، اب یہ کھیتی باڑی کی جو بھی زراعت کا کام ہے سب
زبردست طریقے سے کر سکتا ہے، اتنی سمجھ آ گئی ہے۔ پہلے تم نے کیا کر لیا؟ اس کو خوب جانچ لیا، کچھ چھوٹے موٹے معاملے دے کر کے خرید و فروخت، اب تم محسوس کر لیے یہ آپ چلا سکتا ہے، اپنے باپ کے پراپرٹی کی یہ حفاظت کر سکتا ہے۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کیا ظاہر بھائی کتنا ڈیٹیل ہے نہیں، ہاں جسے ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ہاں نثار بھائی پیچھے ہم اہمیت دیتے، ایک ایک اسٹپ بائی اسٹپ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یتیموں کے مال کی حفاظت کے تعلق سے احکامات، رول ریگولیشن، شرائط سب کچھ بتا رہے ہیں۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جیسے تم محسوس کر لو سمجھداری، تم ان کو ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اس در سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، جلدی جلدی اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے ان کا مال مت کھاؤ۔ بڑے ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں دینا، اس کے حوالے کرنا، اس سے پہلے جتنا چاہے مزہ کر لو، چلو چلو۔ اسرافاً و بداراً، اسراف کے معنی فضول خرچی، زیادہ خرچی۔ کہاں 5 روپیہ خرچ کرنے کا ہے، وہاں کیا کر رہا ہے؟ 50 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ جہاں 50 روپیہ خرچ کرنا ہے 500 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ اسرافاً و بداراً، اور جلدی جلدی، ابھی 15 سال ہونے کو آیا اس کو، چلو چلو اس سے پہلے کیا کر لو، جتنا چاہے اس کے پیسے میں سے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، بڑے ہونے کے ڈر سے کہ اب یہ بڑا ہو جائے گا، بڑا ہونے کے بعد میں اس کا پورا اس کے حوالہ کرنا پڑے گا، قانون ہے ایسا اللہ کا بھی، اور پھر آج کل ملک کا بھی ہے 18 سال ہونے کے بعد یہاں کے حساب۔ میں نے کل بھی مثال دی نا، فکسڈ اماؤنٹ ہے، وہ تو فکس رہتا ہے، کام ہی جاتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے نا، کاروبار سنبھال رہا ہے یتیم بچے کے باپ کا۔ اور میں دیکھو بڑے ہونے کے ڈر سے جلدی جلدی کر کے، فضول خرچی کر کے یتیموں کے مال کو مت کھاؤ۔ ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا۔ اچھا، یتیموں کے مال کی خبر گیری کرنے والا جو متولی ہوتا ہے، اس کے مال جائیداد کی حفاظت کرنے والا متولی ہوتا ہے، کبھی مال جائیداد اتنا رہتا ہے کہ اس کی نگرانی کرنے کے لیے اس کو وقت دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آدمی کو مغز ماری کرنا پڑتا ہے، صبح و شام فکر میں رہنا پڑتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کاروبار کرتا ہے اپنے لیے، اپنے روزی پانی کے لیے، تو اس طرح یتیموں کے بھی۔ تو اب کیا اپنا حق الخدمت وہ معاوضہ لے سکتا ہے؟ یتیموں کے مال کی نگرانی کر رہا ہے ایک آدمی متولی، تو کیا وہ حق الخدمت سمجھتے؟ جو خدمت کر رہا ہے صبح و شام، اس کے بارے فکر کر رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنا محنت لگا رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، تو کیا وہ معاوضہ لے سکتا ہے؟ مہینے کا اتنا بول کر یا دن کا اتنا بول کر لے سکتا ہے؟ ایک سوال اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ۔ جو کوئی غنی ہے، مالدار ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ غنی کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ جو دینے والا، زکوٰۃ دے سکتا ہے، قربانی دے سکتا ہے، صدقہ فطر دے سکتا ہے، لینے کا نہیں، وہ نہیں، دینے والا ہے۔ تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے دوسروں کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا خود کا بزنس ہے، بیٹھے بیٹھے انکم آ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے اس نے ایسا کچھ کاروبار، یا اس کے بچوں کے ذریعے سے اس کو مال آ رہا ہے، ایک بچہ اتنا دینا، ایک بچہ اتنا دینا، اس طرح سے غنی ہے، ضرورت مند نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی غنی ہے، ضرورت مند نہیں ہے، اس کی ضروریات دوسرے طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، اس کے لیے انکم کا دوسرا ذریعہ ہے، تو وہ یتیم کا مال لینے سے بچے، حق الخدمت نہ لے، فلیستعفف، بچے، حق الخدمت کے نام سے، معاوضہ کے نام سے کچھ نہ لے، سمجھ؟ فلیستعفف، بچے نہ لے، ہے نا، اللہ دیا ہے نا تمہارے دوسرے ذریعے، کائی کے لیے یتیم کا لیتے؟ نہیں چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ دے گا، ہاں اللہ دے گا، اللہ دینے پہ آئے تو اس کے دروازے ہیں نا دینے کے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی ہوتے ہیں نا، پرہیز کرتے ہیں کسی کا مال لینے میں، بہت فرمایا ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے کہ، اس لیے
غنی ہے, ضرورت نہیں ہے اس کو, دوسرے طریقے سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, فلیستعفف, وہ بچے. ومن کان فقیرا, اگر کوئی فقیر ہو, سب کے لیے ہو, ضرورت مند ہے بیچارے کا کوئی انکم کا ذریعہ نہیں, وہ اگر یہاں ٹائم دے گا تو اس کا روزی پانی کے لیے لالے پڑ جائیں گے, اس کے لیے اس کا جو ڈیوٹی وغیرہ نہیں کر سکتا وہ اس نگرانی کے لیے, یتیم کے بچے کی بچے کے مال کی نگرانی میں, کارخانے کی, دکان کی, کھیتی باڑی کی نگرانی فار ایگزامپل, اس میں وقت دے رہا ہے تو اس میں وقت دینے کی وجہ سے اسے دوسری جگہ کام نہیں, سمجھ رہے. اب فقیرن مسجدوں کے امام ہے, دوسرا کوئی انکم ذرا بیچارے یہاں ٹائم دے تو دوسری جگہ دکے میں ادھر ادھر نہیں دے سکتے, تو کیا کرنے کا, ہاں لے مہینہ ہونے میں نہیں. ایک زمانے میں خلفاء بھی لیتے تھے, خلیفۃ المسلم, ضرورت کے حساب سے. اب تو ماشاءاللہ بہت ضرورت کے حساب سے دیتے ہیں الحمدللہ, کبھی زیادہ دیتے نہیں مسجدوں میں, کیا بولتے آپ, ہے نا. ومن کان فقیرا, کوئی فقیر ہے, وہ خود ضرورت مند ہے, وہ حق الخدمت لے سکتا ہے. فرمایا فلیأکل بالمعروف, وہ معروف طریقے سے کھا سکتا ہے یتیم کے مال میں سے. معروف طریقے کا مطلب کیا, جتنا ضرورت ہے اس کا اتنی ضرورت کے مطابق بقدر کیا کر لے, لے لے. یہ نہیں کہ ملا سو موقع, اللہ آرڈر دیا بھائی کھا سکتے, بولتے معروف آرڈر دیا ہے لیکن کیا کہا ہے, بالمعروف, معروف طریقے سے. معروف طریقے کا مطلب اتنا ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت کے بقدر ہی کیا کر لے. ایک آدمی کی ضرورت کس سے پوری ہوتی ہے بتاؤ نا. ایک آدمی کو ایک اپنی ضرورت, اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے دن میں کتنا, ہر ایک اس کے لیے ایک تھرمامیٹر بنایا ہوا ہے, معیار بنایا ہوا ہے. سٹی میں رہنے والوں کی کیا ضرورت ہے اور دیہات میں رہنے والوں کی کیا ضرورت ہے, منگلور جیسے سٹی میں رہنے والے کی ضرورت کیا ہے, اور پھر بنگلور جیسے سٹی میں رہنے والے. منگلور بولے تو زبردست نا, ہائی فائی لوگ رہتے ادھر 25,000 کمائے تو بھی کم پڑتے ہیں, بنگلور میں 15,000 کمائے تو بھی, بمبئی میں تو 15,000 میں بھی کیا کہتے ہیں کام چلے گا. ایسا ہے ہر ایک علاقے کا. دیہات میں رہنے والے ہیں ان کی ضرورت اور ذرا کم پیسے میں ہو جائے گی. تو بہرحال معروف طریقہ اپنانا ہوگا, جتنی اس کی ضرورت ہوگی اتنا وہ یتیم کے مال میں سے کیا کر سکتا ہے, حق الخدمت معاوضے کے نام سے لے سکتا ہے. تو غنی فقیر دونوں کا اللہ نے حکم بتا دیا. اس کے بعد ایک اور آرڈر ہے کہ جو دینے کی بات آئی نا اس سے پہلے, فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اے متولی ہو, ذمہ دار ہو, جب بھی تم کیا کرو یتیموں کو ان کے مال سپرد کرو, ان کے حوالے کرو, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, تو ان کے اوپر گواہ بناؤ, گواہ بنا کر کے ان کا مال ان کو دو, سمجھ رہے, ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہوگی. بچے کا باپ مرتے وقت میں یتیم کا اتنا چھوڑ کے گیا تھا, ابھی نے دے رہا ہے کتنا, تو گواہ بناؤ, بتاؤ کہ جب میرے ہاتھ میں آیا تھا اس بچے کی پراپرٹی, اس بچے کے باپ کی پراپرٹی تو اتنا تھا, اب میں دے رہا ہوں اس کے حوالے اتنا ہے, پتہ چلے نا لوگوں کو. ورنہ کیا کیا کی نام بول کر کے بدنام کرتے, مولوی صاحب ہو کر کے یتیم بھتیجے کا مال کھا گیا, کچھ بھی بول سکتے ہیں. گواہ بنا دو دیتے وقت میں, ہاں سب کو معلوم ہو گیا. نہیں بھائی دیے, کل کے دن جھگڑا وگڑا ہو جائے تو پھر یہ گواہ کام آئیں گے تمہارے کو. نہیں, ہمارے سامنے انہوں دیے سو, ہمارے سامنے انہوں دیے سو. یتیم کو انہوں دیکھو ہے, یتیم جیسے بڑا ہوا اس کو انہوں نے اس کا مال دے دیا, کھائے نہیں انہوں. ہاں, گواہ بنانے سے فائدہ ہے, جھگڑا ہوتے ٹائم میں یہ کام آئے, یا جھگڑا ہوئے گا اس میں. چپ چاپ کرنے کا کام نہیں ہے یتیم سے لینے کا دینے کا, پورے گواہوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ہاں, جیسے قرض کا لین دین, اس کے بارے میں اللہ کا آرڈر ہے سورہ بقرہ کے آخر میں کہ اسے کیا کرو, لکھا پڑھی کرو, ایگریمنٹ بناؤ اس کا. کیوں, تاکہ آئندہ چل کر کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو. جھگڑا پیدا ہو تو کہاں ہے وہ پوچھے گا, جو آپ کا مال کھانے والا ہے وہ بولے گا اوڈنڈو وٹنس اوڈنڈو نہیں ಕೊಡ್ತಂತೆ, ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀ ಎಪ್ಪ ಕೊಡ್ತು, بعد میں اوپر دیکھنا پڑے گا. گواہ بناؤ, ایگریمنٹ بناؤ. ایسے یتیم کا مال جب سپرد کرو یتیموں کے, اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ تم گواہ بھی بنا لو, سمجھ رہے.
کتنے تفصیل کے ساتھ احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہم عمل کرتے کہاں کرتے؟ اس میں بولنے کو بھی نہیں، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، لنگڑی حدیث، تندرست حدیث، کیا بھی بولنے ہوتا نہیں، قرآن کا آرڈر ہے پورا۔ فرمایا حساب کتاب پورا ڈیٹیل رکھو، کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا خرچ ہوا، کتنا نہیں کرو گے اللہ کے آرڈر پر عمل۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تم ایسا مت سوچو جیسے من مانی تم کرو گے کوئی پوچھنے والا نہیں تمہارے کو، یاد رکھنا اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، اللہ حساب لے گا۔ اب تم کو آرڈر دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس انداز میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ یتیموں کے مال کی نگرانی کرنا ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ سارے آرڈر اللہ نے دے دیے۔ اب آرڈر دینے کے بعد بندے کا کام یہ ہے کہ اس آرڈر پر، اس قانون پر، اس احکام پر عمل کرے۔ عمل کرے گا خیریت، نہیں وکفا باللہ حسیبا، ایک حساب لینے والا اللہ ہے۔ جب تم اس کے سپرد ہو جاؤ گے، انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے ہو جاؤ گے، پہنچ جاؤ گے اللہ کے پاس، وہ کیا کرے گا؟ حساب کتاب لے گا۔ اس لیے وہ حساب کتاب ایک دم کلیئر ہونا، اس لیے اپنا حساب کتاب کلیئر رکھو، یہاں حساب کتاب برابر رکھو۔ یہاں گول مول کرو گے، ہیرا پھیری کرو گے، ہو سکتا ہے لوگوں کے نظروں سے تم بچ جاؤ، لوگوں کے ہاتھوں سے بچ جاؤ، یہاں کے قانون اور پولیسوں کے کورٹ سے بچ جاؤ، لیکن اللہ کا ایک کورٹ آنے والا ہے، اللہ کے کبھی دربار سجنے والا ہے، اس ٹائم پہ اللہ حساب لیں گے۔ دیکھا کیسا ذہن بنا دیا؟ یہ قرآن کریم کا طرز ہے، قانون بتاتا بھی ہے اور قانون پر عمل کرنے کا ذہن بھی بناتا ہے۔ دنیا والے کیا خالی قانون بنانے کا، بعد میں خالی ڈرانے کا ذہن نہیں بناتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں قانون پہ قانون بن رہے لیکن عمل کرنے والا کون بھی نہیں۔ کیوں؟ ذہن بنا نہیں ہے، تربیت نہیں ہوئی ان کی۔ قرآن تربیت کرتا ہے کہ دیکھنا ایک ہے اللہ جو تمہارا حساب لینے والا ہے، اس لیے اپنا حساب کتاب کلیئر رکھو، کبھی بھی کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، کبھی کسی کا حق مارا نہ جائے۔ یہ یتیم کا معاملہ ہے، اس لیے ذرا کیئرفل رہو۔ آگے ہے یعنی 2-3 آیت کے بعد میں پھر ہے، جو یتیم کا مال کھائے گا گیا کام سے، وہ تو جہنم کے انگارے کیا کرے گا؟ اپنے پیٹ میں بھرے گا۔ آگے ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔